ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم پھر اپنے بزم نعت و ادب چینل پہ رمضان اسپیشل پروگرام میں آپ سے روبرو ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک، جس دن دوسرا عشرہ بھی الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، اور آج کا دن بہت ہی عظیم، بہت مبارک دن ہے۔ آج کے دن 20 رمضان المبارک کو الحمدللہ مکہ شریف فتح ہوا تھا، فتح مکہ کا بھی دن ہے۔ تو آج ہم رمضان اسپیشل پروگرام میں فتح مکہ سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں مصلح قوم و ملت، مجاہد دین و سنیت، حضرت علامہ مفتی محمد ثاقب ادیب صاحب قبلہ مصباحی، قاضی شہر کانپور، جن سے ہم آج فتح مکہ سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، اور حضرت آپ کو اسلامی تاریخ سے اور مکہ شریف کے فتح ہونے میں کس دن فتح ہوا اس کی تاریخ اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی یہ سرگرمیاں اگر رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جس مقصد کے تحت پروگرام چلا رہے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، یا آپ جو کوششیں کر رہے ہیں 10 منٹ 15 منٹ میں وہ بنیادی چیزیں یا ماخذ معلوم ہو جائے، تو یہ ایک اچھا کام ہے میں سمجھتا ہوں، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اسلامی تواریخ کہاں ہیں، کیسے ہوئیں، کیا ہوئیں، اور جو کچھ اہم بنیادی باتیں ہیں، جو مقصد ہے فتح مکہ کا، کہ وہ واضح بھی ہو جائے گا اور لوگوں کو تاریخ بھی پتہ ہو جائے گی۔ تو میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور آپ نے اپنی بزم محبت میں پھر سے مجھے یاد کیا۔ آپ جب یاد کریں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ موقع نکال کے ضرور حاضر ہوتا رہوں گا۔ بندہ نوازی کرم فرمائیے حضرت آپ تشریف لائے بلوز، اور الحمدللہ آپ اس ایسوسیشن کے سرپرست بھی ہیں، فیضان غریب نواز ایسوسیشن، اسی کی ادبی یونٹ اور اسی کا چینل بھی ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نہیں انشاءاللہ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو پروگرام کو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، صدق اللہ العظیم۔ تمام جنگیں ہوئیں، یعنی کہ 8 ہجری تک، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، صلح حدیبیہ ہو، یا خیبر ہو، یا جتنی بھی جنگیں ہوئیں یہ سب اپنا ہوئیں۔ تو فتح مکہ جو رونما ہوا، اس سب سے پہلے اس کی تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین آپ سن لیں اس تاریخ کو اور اس کو یاد بھی رکھیں، اور کوشش کریں کہ جتنی جنگیں ہیں ان جنگوں کی تاریخ ماہ ہجری عیسوی یاد ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو تاریخ یاد ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ تاریخ میں کہاں سے کہاں کون سے پڑاؤ، کون سے معاملات رونما ہوئے۔ فتح مکہ جو رونما ہوا وہ 8 ہجری 20 رمضان المبارک، ہاں، اور 10 جنوری 630 عیسوی، انگلش ڈیٹ کے حساب سے 10 جنوری 630 عیسوی میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے مطلب جب صلح حدیبیہ ہوئی اس کے معاً بعد ہی یہ معاملات پیش آیا۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جب وہ وعدہ پورا کرے، جب وہ معاہدہ کرے تو اس کو پورا کرے، ہے نا۔ اگر وہ معاہدہ جو صلح حدیبیہ والا تھا اگر وہ پورا کرتے تو یہ فتح مکہ، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ اللہ کو منظور تھا۔ وہ صلح حدیبیہ کے کچھ وقت باقی تھے ابھی کافی، انہوں نے وقت سے پہلے ہی اس میں خلاف عہدی یعنی بدعہدی کر دی، یعنی جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ ان کو امان دیں گے، آپ ان کو قتل نہیں کریں گے، بدعہدی نہیں کریں گے، انہوں نے بنو بکری کے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ منافقت ہوتی ہے، منافقت، وعدہ کر کے عمل نہ کرنا۔ اب جب یہ کر دیا، اب چونکہ اسلام کی جو جڑیں تھیں، وہ جو غزوہ بدر ہوا تھا ادھر یا غزوہ احد ہوا، اس وقت تو حالات دوسرے تھے۔ اب 8 ہجری کے بعد جب معاملات ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد بڑے قرب و جوار دور دراز علاقوں میں سب اسلام کی جو ہے تعداد میں مسلم ہو گئے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ اسلام کی شعائیں
اپنے پنجے گاؤ چکی تھیں. ماشاء اللہ. اور اسلام ایک درخت کے مانند، تناور درخت کے مانند 8 ہجری کی جب ہوئی تو کھڑا ہوا تھا الحمدللہ. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی سامنے مد مقابل ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ پہلے یہ ایسے نہیں تھے، اب یہ ایسے ہیں. اب مطلب پہلے تو اور بڑھ گئی ہے ان کی. غزوہ بدر میں کیا تھا، معاملات دوسرے تھے کہ وہ جھوٹو اعلان کر دیا کہ وہ خوف کرنے لگے، قتل کر دیا، حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب ان کو خوف ہوا کہ ہم نے بدعہدی کر دی ہے. اب صلح حدیبیہ کے جو پابند شرع تھے وہ سب توڑ دیے. اب وہ کہتے ہیں کہ انہی جو بدعہدی ہوئی تھی اسی کو ہی برقرار رکھنے کے لیے اب وہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ جو ہے مدینے کی طرف گئے. یعنی کہ یہ جو ہے شرطیں برقرار رکھیں اور معاملات ایسے رہیں. نہیں، ایسا ہونا ہی نہیں تھا. فتح مکہ سے پہلے تک کے ایمان نہیں لائے تھے. نہیں، فتح مکہ میں ایمان لے کر کے آئے. روایتوں میں ایسا موجود ہے، یہ میری اپنی اتھینٹک رائے نہیں ہے بلکہ روایتوں میں یہ باتیں، یہ مورخوں نے لکھا ہے، ابن ہشام نے لکھا ہے، ابن اسحاق نے لکھا، طبری میں، خلدون میں، سب نے اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے اعتبار سے کئی کتابوں میں مذکور ہے. تو جب وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ چارہ کار نہیں ہے، اب وہ جب بدعہدی ہو گئی، معاملات ہو گئے، اب ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے رسول بدلہ تو ضرور لیں گے جو ان کے آدمیوں کو قتل کیا. بہرحال وہ مکہ پہنچے، وہ مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد تو ملاقات بھی ہوئی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں ایسا کروں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا. آپ نے سفارش کری، مولا علی کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، ابو بکر کے پاس گئے، حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے. اللہ میرے ماں باپ کی جان ان پر قربان. اور ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جو میرے والد گرامی کہیں گے وہی ہوگا. اور اس کے بعد پھر وہ ام حبیبہ زوجہ رسول کے پاس گئے تو انہوں نے کہا خبردار، تم نجس آدمی ہو، یعنی محمد عربی کے بستر پر بیٹھ نہیں سکتے، تم نجس ہو. انہوں نے سخت الفاظوں میں مذمت کری اور کہا کہ نہیں، جو میرے تاجدار کہیں گے وہی ہوگا. ابو سفیان بہت پریشان رہے، معاملات رہے جو بھی ان کے رہے. پھر اس کے بعد وہ چاروں ناچار واپس آ گئے، کوئی حل نہیں نکلا. پھر اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ شان کے ساتھ، بہتر طریقے سے، لاہ و لشکر کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، جب آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا ان لوگوں نے، آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، آپ کو حج بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دی تھی، اور وہاں پر آپ کو واپس ہونا پڑا تھا. آپ نے شرائط کے ساتھ واپس ہوئے تھے. لیکن اللہ جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے پوری کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ انہیں جلد فتح عطا فرماتا ہے. ساری کامیابیاں انہی کے لیے ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ میں آئے اور ان کو یہ خدشہ ہوا. لیکن آپ دیکھیں نظام اسلام کتنا خوبصورت ہے. فتح مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا. بتائیے ماشاء اللہ. اچھا، کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی. سب کو یہ ڈر تھا یہ مارے جائیں گے، وہ مارے جائیں گے. اب مطلب یہ طاقت میں ہے تو اب ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی. نہیں، طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم کریں. طاقت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا اخلاق، اپنا حسن سلوک پیش کر کے لوگوں کے دلوں کو مائل کریں اور رب کی طرف پھیریں. یہ ہے اسلام کا نظام. اسی سے طاقت اور بڑھے گی. بہت ساری باتیں فتح مکہ میں رونما ہوئیں. اس میں سے 1-2 بات ابھرتی ہوئی یہ سامنے آتی ہے کہ ابو سفیان اس ٹائم زیادہ پھڑپڑا رہے تھے اور حضرت عباس نے ان کو پناہ دے رکھی تھی کہ لوگوں نے مزاحمت بھی کری، لیکن چونکہ حضرت عباس کے گھر میں تھے اسی وجہ سے کوئی معاملات نہیں ہو پائے. حضرت عمر بھی غضبناک ہوئے اس درمیان میں کہ تم نے کافر کو پناہ دے رکھی ہے. رسول اللہ نے جو ہے شانت بھی فرمایا حضرت عمر کو. پھر حضرت ابو سفیان سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لو، تم تصدیق کر لو. تو انہوں نے کہا مجھے رات کا بھر کا موقع چاہیے ہے یا جو بھی ہے. پھر اگلے دن انہوں نے کلمہ بھی پڑھا. اب وہ کس نظریے سے، کس زاویے سے پڑھا یہ محبوب خدا جانے، بے شک اللہ اس کا رسول جانے. اللہ اس کا رسول جانے کس زاویے سے پڑھا. خوف سے پڑھا، ڈر کے پڑھا، مجبوراً پڑھا، مسروراً پڑھا، یہ اللہ اس کا رسول جانے. جو روایتوں میں ذکر ہے، جو مورخوں نے لکھا، بہت سے مورخوں نے لکھا مجبوراً پڑھا، بہت سے مورخوں نے لکھا کہ اسلام کا دبدبہ دیکھ کر کے پڑھا، بہت سے مورخوں نے لکھا کہ اسلام کی عظمت و شوکت اور ڈر کے مارے، جان کے خوف کے مارے. اب آپ دیکھیں
تو اب اس میں ایک بات یہ سامنے آتی ہے ابو سفیان کے اس میں کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر اسلام لے آیا تو مجھے کیا ملے گا؟ ایک سوال تھا نا، ایک شرط، ایک طرح سے شرط بھی اور سوال بھی ہے کہ میں اسلام لے آیا. تو اللہ کے رسول نے جواب دیے، کتنا خوبصورت دیا. جی. کہا جو تمہارے گھر میں چلا جائے وہ امان میں ہے. ماشاء اللہ، کتنی بڑی بات، جو گھر میں چلا جائے وہ امان میں، جو ہتھیار ڈال دے وہ امان میں. جی. کسی سے کچھ نہیں. آج جو ہے جنگ کا دن نہیں، آج یعنی کہ آج کرم کا دن ہے اور کیا معاف کرنے کا دن ہے. ماشاء اللہ. عفو درگزر کرنے کا دن ہے. دیکھیے مطلب لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے آئے اور اس میں بھی مطلب صلہ رحمی کا یہ سلوک اس طرح سے، مطلب اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیے کہ مطلب جنگ میں بھی آ رہا ہے تو بھی صلہ رحمی کا سلوک، لیکن صرف صلہ رحمی ہی نہیں، جو بدتمیز تھے، جو گستاخ تھے، جی، جنہوں نے بے ادبیاں کی. تاریخ دونوں حوالوں سے انسان کو پڑھنی چاہیے. جی. تاریخ کے دونوں رخ کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے. ایک طرف تو آپ نے معافی کا بھی اعلان کیا، جی. ایک طرف تو آپ نے جو ہے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتلوں کو بھی معاف کیا، آپ کے جو کرنے والے تھے ان کو بھی معاف کیا. لیکن ایک طرف آپ نے فرمایا کہ جو کعبہ کی دیوار سے بھی لٹک جائے اسے بھی قتل کر دو وہیں پر. جی. جو کعبے کی چادر پکڑ جائے اس کو بھی قتل کر دو. آپ تاریخ دونوں زاویے سے انسان کو پڑھنی چاہیے. آپ نے معاف بھی کیا، لیکن جو زیادہ ظالم تھے، زیادہ جابر تھے، بہت سے شاعر جو تھے ان کو بھی قتل کیا، جو ہجوم میں آپ کی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک گستاخانہ کلمات ادا کرتے تھے، آپ نے ان کو قتل کر دیا. جو حد سے گزرنے والے تھے ان کو جو ہے کیسر کردار تک پہنچانے، بالکل کیفر کردار تک آپ نے پہنچایا اور حکم دیا. بہت سے لوگ نہیں مل سکے، بھاگ سکے، بعد میں حضرت علی نے ان کو ڈھونڈ کر کے قتل کیا. مولا کائنات تو مولا علی کا مقام تو مولا علی کا، شرف خدا. اور بہت سے لوگوں کو آپ نے بعد میں ڈھونڈ کر کے قتل کیا. جی ماشاء اللہ. اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. اس کے بعد پھر جب یہ سب معاملات ہوئے آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے. اپنی اونٹنی پر سر ایسے آپ نے سر جھکا لیا، پھر اس کے بعد سر اٹھا کر کے کعبہ محلہ کو دیکھا، رب کعبہ کو دیکھا. پتہ نہیں کیا موقع ہوگا، بے شک کیا انداز ہوگا رسول اللہ، کیا منظر ہوگا. صحابہ کرام کی کس قدر عمدہ جماعت 10,000 کا لشکر طواف کعبہ اور فرائض حج، جو فرائض ہیں جو زیارت کے وہ ادا ہو رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں آپ کس قدر عشاق ہے میرے صحابہ، کس قدر عشاق تھے اپنے نبی کے. میں سب کو تو عاشق نہیں کہہ سکتا، محبت سب کرتے تھے. تاریخ میں اگر عاشق کو آپ ڈھونڈیں گے تو عاشق 2-4 کے علاوہ بہت کم ملتے ہیں. جی، محبت سے کئی درجہ اوپر ہوتے ہیں. ہاں، عشق ہوتا ہے، ان کے نام اپنے الگ ہیں. جب وہ عشق کا مقام آئے گا ان کے نام بھی کھول دیے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول جب وہ آب زمزم سے اپنا سر دھو رہے تھے، جب آب زمزم سے آپ نے اپنی زلف مبارک، پیشانی مبارک، اپنا چہرہ مبارک دھویا تو اس سے جو قطرات گر رہے تھے تو وہ صحابہ کرام ان قطرات کو اٹھا کر کے اپنی ماتھیوں پہ، اپنے سینوں پہ لگا رہے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کے جسم سے لگا ہوا قطرہ جو وہ بھی آب حیات سے کم ہے. اور سمجھ لیجئے کہ آب حیات کیا باعث شفا ہے. باعث شفا، بے شک باعث شفا ہے. یہی ان کا عقیدہ تھا، اسی عقیدے کے ساتھ وہ کر رہے تھے. وہ کوئی اس کو اپنے جسم پر، کوئی چہرے پر، کوئی سینے پر، جو اللہ کے رسول کے جسم مبارک سے مس ہو کر کے جو قطرے گر رہے تھے، اور پلس آب زمزم جو خود بخود شفا اور صاحب شفا کے جسم سے ہو کے گزرے، جو اللہ کے رسول جس پر اپنا لعاب لگاتے اس وہ شفا ہو جائے تو آپ کے جسم سے قطرہ جو چھو کر کے گر رہا تھا وہ لوگ وہ زمین سے اٹھا کر کے یا اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے لے کر کے اپنے سینوں سے مس کر کے اس کو جو ہے باعث شفا سمجھ رہے تھے. یہ عشق، یہ محبت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. اور واقعتاً جب ایسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو یقیناً ان کی زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابی ہوتی ہیں. اور کیوں نہ ہو تاجدار کائنات کی صحبت میں زندگی گزار رہے تھے، کیوں نہ ہو تاجدار کائنات کی صحبت میں زندگی گزار رہے تھے، شب و روز ان کے دیکھ رہے تھے. دونوں عالم کے مالک و مختار کی خدمت میں تھے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا. جب آپ پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے، معاملات ہوئے تو آپ نے سارے بتوں کو توڑا. 360 بت 65 بت جو بھی تھے، آپ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ مولا علی کے کندھوں پر آپ چڑھے، پھر اس کے بعد مولا علی آپ کے شان مبارکہ پر چڑھ کر کے ایک بت کو گرایا. ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے. تو اس طریقے سے کعبہ معلیٰ
اور فتح مکہ ایسے ہوئی بغیر جنگ کے، اللہ کے رسول نے جنگ کے دیکھیے اور ماشاء اللہ بغیر جنگ کے فتح ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ پیغام دیا امت کو جی کہ تم کتنی بھی طاقت و اقتدار میں ہو، کتنی بھی پاور میں ہو، اگر تم ہمیشہ اللہ کا یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور دین پر عمل پیرا ہو، استقامت ہے دین پر، جبل شامخ کی طرح اپنے ایمان کو تم نے کھڑا کر رکھا ہے اور حرارت ایمانی سے لبریز تمہارے دل ہیں، تو سنو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس میں شکست کی نوبت نہیں، بلکہ چہرے دیکھ کر کے لوگوں کی نگاہیں پلٹ جاتی ہیں، بے شک، اور پلٹی ہی ہے، اولیاء کرام کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو پھر وہ تو سرکار دو عالم ہے، سرکار دو عالم، صحابہ کرام کی ہے۔ زندگی سبحان اللہ، کیا کہہ اللہ ہمیشہ کردار سے متاثر، بے شک یعنی کہ اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرو۔ بے شک، آپ نے اپنے کردار سے، صحابہ نے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا۔ اچھا، اس میں کچھ منافقین بھی مسلمان لے کر کے آئے ڈر کے مارے، مورخوں نے لکھا، تو وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ منافقین تھے کیا تھے، کچھ لوگ ڈر کے مارے آئے ہوں گے، بہت دکھاوے میں آ گئے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے دونوں چیزیں کری، معاف کرنے والوں کو معاف بھی کیا اور بدلہ لینے والوں سے بدلہ بھی لیا، سزا دینے والوں کو سزا۔ تاریخ ہمیشہ دونوں پیرائے سے پڑھنی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے معاملات فتح مکہ میں ہوئے، لیکن ابھرتا ہوا یہ میسیج ایک سامنے ہے جو میں نے ناظرین کے حوالے کیا۔ ہمیشہ یہ غیروں کے لیے بھی ایک طرح سے عبرت ہے کہ وہ دیکھیں جو طاقت میں ہے، اقتدار میں ہے، وہ اس طرح سے ظلم و جبر کی حدیں نہ پار کریں۔ مطلب دیکھیے اتنی بڑی پاور ہونے کے بعد، اس کے بعد بھی مطلب لوگوں کو معاف کرنا، صلہ رحمی کرنا ان کے ساتھ، یہ بہت اعلیٰ مطلب معیاری وہ ہے، اعلیٰ ظرف کی دلیل ہے، اور یہ ایک اچھا میسیج ہے کہ ہماری تواریخوں میں یا ہماری تاریخیں جو بھی ہیں، جو بھی اسلامی ہماری تاریخ ہے، الحمدللہ کہیں بھی کسی پر ظلم نہیں ہوا، ہمیشہ اخوت، محبت، بھائی چارگی۔ لیکن جب ظلم زیادہ ہوا تو سیلف ڈیفenس میں تو آدمی اپنے آپ کو بچانے کا کام کرے گا۔ سیلف ڈیفenس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلف ڈیفنس ہونا چاہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن آج کل تو سیلف ڈیفنس پر بھی مقدمے لکھے جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو یہ کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ سیلف ڈیفنس تو پھر سیلف ڈیفنس ہے، یعنی آدمی اگر کوئی کسی پر یعنی چاہے وہ اسلامی تواریخ میں ہو، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے یا اگر کوئی وار کر رہا ہے تو اس کو ڈھال کے ذریعے روکا جائے گا، نہ کہ اپنے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ بے شک مومن کی جان بھی تو بہت قیمتی ہے، وہ بھی تو بچانا ہے، اس لیے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھی ہیں، اور جان بچانا ہے اور دوسروں کی جان بھی بچانا ہے، دونوں چیزیں سامنے ہیں، اور محبت کا پیغام بھی عام کرنا ہے، یعنی کہ آپ اپنے کردار سے لوگوں کو اطمینان دلائیں، لوگوں کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اطمینان نہ دلائیں، بلکہ اپنے عفو و درگزر پر، اپنی محبت کے درپے پر اطمینان دلائیں۔ بے شک آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، ایمانداری، وفاداری، اخلاص، بھائی چارہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ دوسرے دیکھ کے خود مطلب اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں یہ اسلام ہے، یہ مسلمان۔ پوری زندگی اللہ کے رسول نے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے لوگوں کو تلقین دی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہتر طریقہ ہے۔ بے شک۔ اور فتح مکہ وہ واقعتاً عفو و درگزر کا وہاں کام لیا گیا، بہت سارے لوگوں کو معاف بھی کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو جو ظالم و جابر تھے، جن کا جو ساری حدیں پار گزرنے والے تھے، ان کو قتل بھی کیا گیا، اور حکم دے دیا اگر وہ کعبے کی بھی دیوار سے لپٹے ہوں تو ان کو بھی قتل کر دو، اور وہ کعبہ معلیٰ پر جو چادر مبارک رہتی ہے تو اس کعبے کی چادر کو بھی پکڑ لے، اس کو بھی قتل کر دو، اور جو لوگ بھاگ گئے بعد میں ان کو ڈھونڈ کے قتل کیا گیا۔ تو نظام مصطفیٰ جو اللہ کے رسول نے اس وقت قائم، جو اللہ کے رسول نے دکھایا کہ نظام کیسا ہونا چاہیے، سیاسی بصیرت کیسی ہونی چاہیے، کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، محبت اور درگزر سے معاملات کیسے کرنے چاہیے، تو وہ ساری چیزیں فتح مکہ میں ہیں، اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ داخل ہونے کے بعد بغیر جنگ کے اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اور اس کو بہت بڑی فتح کے اس سے یاد بھی کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تواریخ پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی شریعت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایاز بھائی کو کہ انہوں نے پھر سے مجھے اپنی محبت میں بنا دی، وہ جب اپنے دامن کو محبت کے ذریعے پھیلائیں گے تو میں حاضر ہی ہوتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ کی نوازی ہے، نہیں میں چھوٹا آدمی ہوں، آپ تشریف لے آتے ہیں الحمدللہ، آپ سے امید بھی یہی رکھتے ہیں، الحمدللہ آپ ایسی شخصیت کے نواسے ہیں جن کا
شہر کانپور میں ایک بہت بڑا احسان ہے سنیوں اور سنیت پر، جنہوں نے پورے شہر کو اس طرح سے سنبھالا جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو سنبھالتا ہے، پورے شہر کو اس طرح سے سنبھالتے تھے۔ وہ بڑے لوگ اور آپ سے بھی یہی ہے، آپ بھی انہی کے نواسے ہی ہیں الحمدللہ۔ آپ سے بھی یہی امید یہ ہم لوگ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے پاس ابھی وقت بھی ہے الحمدللہ، 5 سے 10 سال میں انشاءاللہ شہر کو ایک منظم طریقے سے جماعت میں ایک اس کو آپ وہ کریں گے، اور دعا کرتے ہیں قوم کی اور دین کی جو سنیت کی یہاں پہ حفاظت اور خدمت کا ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ہم لوگ بھی، ہماری ٹیم بھی آپ کے ساتھ ہر قدم پہ آپ کے ساتھ حاضر ہے، جس لائق ہے ہم لوگ بھی حاضر ہیں۔ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں حضرت تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام، آج آپ نے دیکھا جس طرح سے اسلام کی خوبصورتی کو حضرت نے بیان کیا، جس طرح سے جنگ بدر میں مطلب وجئی جسے کہتے ہیں ہونے کے بعد، سکسیس کامیاب ہونے کے بعد، ونر ہونے کے بعد اپنے دشمنوں کو معاف کرنا اور ان کو درگزر کر دینا، بنا جنگ کے فتح مکہ کے موقع پہ دیکھیے، بنا جنگ کے جنگ کو فتح کر لینا اور لوگوں کو درگزر کر دینا، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہی اسلام کی تاریخ ہے جس کو آج دنیا فراموش کر رہی ہے۔ تو اپنی تاریخ کو جانیں، اپنے مذہب کو جانیں، اپنے مذہب کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آج بھی وہ دن دور نہیں جب آج بھی مسلمان اور اسلام کامیابی کی منزلات طے کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے اس پہ آج بھی ہو جو براہین سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، تو دین پر عمل کریے انشاءاللہ۔ ہم اسی طرح سے آپ کی ملاقات پھر کروائیں گے۔ ہمارے ناظرین کو ہمارے چینل کی طرف سے بہت بہت شکریہ۔ کیمرہ مین محمد آصف وارثی کے ساتھ ایاز احمد چشتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔